يفقه قولي. الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي العفو الواسع والعقاب الشديد، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. صفر المظفر کا یہ مبارک مہینہ اپنے آب و تاب اور اپنے کمال و افضال و عرفان کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہیں. اللہ رب العالمین جل وعلا اس مہینے کو تمام عالم اسلام کے لیے باعث برکت اور امور دنیاوی اور امور اخروی کے لیے اللہ رب العالمین ہم تمام کے لیے، تمام عالم اسلام کے لیے اللہ رب العالمین ترقی اور برکت کا باعث بنائے. صفر المظفر کے حوالے سے آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ بڑی اہمیت کا مہینہ ہے اور ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ جمعۃ المبارکہ کے اندر ہر مہینے کے حوالے سے قرآن و سنت کے دلائل کو ایک موضوع کے اندر اتار کر اپنے دوستوں کو اور خود کو قرآن اور سنت کی بنیادی بحثیں، چاہے وہ عقائد سے ہوں، تاریخ سے ہوں، اخلاق سے ہوں یا اعتقاد سے ہوں، احکام سے ہوں، اس کو تمام مضامین کو ایک موضوع کے اندر اتار کر ذکر کیا جائے جو ہر جمعے میں آپ سماعت فرما رہے ہیں. یہ مہینہ اپنی حیثیت کے اعتبار سے انتہائی مبارک مہینہ ہے. صفر المظفر کا یہ مہینہ اس مہینے کو عموماً کم علمی کی بنا پر اور اسلام کی تعلیمات سے دور ہونے کی بنا پر اور مزاج اسلام اور مزاج دین کو نہ سمجھتے ہوئے ایسے ہی توہمات وسوسوں کا شکار ہو کر ہمارے بعض دوست اس کو منحوس قرار دیتے ہیں، جبکہ یہ سراسر اسلام کی تعلیم اور فکر و عقل کے خلاف ہے. بلکہ یوں کہیے یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس قسم کا تصور اپنے ذہن میں لا کر اور پھر اپنے عقیدے تک اتار لینا، اپنے یقین تک اس کو درجہ دینا، یہ شدید گناہ ہے اسلام کی تعلیم کے مقابلے پر. تو ایک تو اس مہینے کے حوالے سے یہ غلط فہمی ہے. دوسرا، یہ مہینہ اپنی اہمیت کے اعتبار سے انتہائی کمال اور مرتبے کا درجہ رکھتا ہے. میں کوشش کروں گا کہ آج کے اس جو ہم نے جمعے کا موضوع رکھا ہے کہ صفر المظفر کے مہینے کے مبارک افراد اور ایام، یہ مہینہ انتہائی مبارک ہستیوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور مبارک لمحات کے ساتھ جڑا ہوا. بحیثیت مسلمان اسلام ایک پورا ضابطہ ہے، پورا ایک نظام ہے، پورا ایک دستور ہے جس میں ہماری خوشی غمی کو بھی ڈسکس کیا جاتا ہے، ہمارے لیے خوف اور سکون کو بھی ذکر کیا جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے اس سے ہماری زندگی نکل نہیں سکتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی زندگی سے خوشی کو نکال دیں، ہو ہی نہیں سکتا.
ایسے لمحات، ایسے جذبات ہمارے اندر موجود ہیں کہ جو ایک خاص حالت کے اندر خوشی کے جذبے کو پیدا کرتے ہیں. ہم اس سے فرار حاصل نہیں کر سکتے، یہ تو ہماری طبیعت کے اندر. کسی جگہ سے ہم آنکھ بند کر سکتے ہیں لیکن اپنے اندر اٹھنے والے جذبات سے جان کیسے چھڑا سکتے ہیں؟ تو خوشی کے جذبات تو میرے اور آپ کے اندر، ہر انسان کے اندر موجود ہے. اسی طرح ڈر اور خوف، اس سے بھی ہم جان نہیں چھڑا سکتے. کسی گڑھے اور کسی نقصان دہ جگہ سے ہم اپنے آپ کو روک تو سکتے ہیں لیکن اپنے اندر سے خوف کی کیفیت کا اٹھنا، اس سے میں اور آپ بھاگ تو نہیں سکتے. کچھ بھی چاہیں، جتنے ہم بہادر ہو جائیں، جتنے بھی ماحول میں آ جائیں، اندر سے یہ کیفیات کا اتار چڑھاؤ، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی ڈر، کبھی خوف، کبھی وہم، کبھی راحت، کبھی امید، کبھی نا امیدی، یہ ہمارے ذہنوں کے اندر گردش کرتی ہے. تو جب اسلام دین فطرت ہے تو سب سے پہلے اسلام، کیونکہ قرآن کا موضوع انسان ہے اور انسان صرف ظاہری بدن نہیں، اندر کے احساس سے بھی جڑا ہوا ہے. تو پھر قرآن مجید جب خطاب کرتا ہے یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کرتے ہیں اور دین اسلام کا موضوع انسان ہے، تو اس سے اسلام اور دین اور قرآن صرف ہمارے کپڑوں ہی کو ڈسکس نہیں کرتا، ہمارے چہرے ہی کو ڈسکس نہیں کرتا، ہماری ظاہری پاکی ناپاکی کو ڈسکس نہیں کرتا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر اٹھنے والے احساسات کو بھی وہ ٹچ کرتا ہے. اس لیے کہ اندر اور دیگر مذاہب کو اگر آپ دیکھیں، دیگر مذاہب اسلام کا مقابلہ اس لیے نہیں کر پائے جبکہ وہ مذاہب تھے ہی نہیں، وہ تو چند لوگوں کی ذہنی ایک ایجادات تھی جس کے تحت انہوں نے اصول بنائے. لیکن دین تو باقاعدہ، اسلام تو باقاعدہ دین اسلام ہے. اس کا تو بیان کرنے والا وہ ہے جس نے بندے کو پیدا کیا ہے. تو جس نے بندے کو پیدا کیا ہے وہ رب، جس نے اس کے ظاہر کو بھی بنایا، باطن کو بھی بنایا، تو وہ خوب جانتا ہے کہ اس کی باطن میں کیا کیا چلتا ہے اور ظاہر میں کیا کیا چلتا ہے. تو وہی ذات ایک نظام دے سکتی تھی جو ظاہر و باطن کو جانتی ہے. انسان کوئی نظام ایک دوسرے کے لیے لا نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ بہت ممکن ہے کہ جس حالات کے جذبات سے اور کیفیت سے، سوچ سے آپ گزر رہے ہیں، وہ سوچ میرے دماغ میں کبھی آئی نہ ہو، اور جس سے میں گزر رہا ہوں وہ کبھی آپ کے دماغ میں نہ آئی ہو. تو اگر ہم مل کر کوئی ایک دستور بنائیں بھی تو اس میں بہت بڑا خلا آ سکتا ہے کہ وہ میں اگر آپ مجھ سے کہیں کہ انسان اپنی خوشی غمی کیسے گزارے، آپ اس پر کوئی ایک چارٹر یا کہا جناب کو ایک نصاب بنا دیں، تو بہت ممکن ہے کہ سینکڑوں گوشے میں خالی چھوڑ جاؤں گا، اس لیے کہ میرا کوئی بھی واسطہ ہی اس سے نہیں پڑا جو آپ کے اندر واسطہ پڑا ہوگا. لہذا اگر ہم سب مل کر بھی مشورہ کر کے کوئی جمع کرنا چاہیں تو ایک محال. لیکن رب کریم کی ذات جو ہمارا خالق و مالک ہے، وہ ہمارے بدن کا بھی خالق ہے، ہمارے جذبات کا بھی خالق ہے، وہ ہمارے ظاہر کا بھی خالق ہے، وہ ہمارے باطن کا بھی خالق ہے، وہ ہمارے دل کا بھی خالق ہے، ہماری دماغ کی فکروں کا بھی خالق ہے. تو لہذا دین اسلام کا بانی جو ہے وہ اللہ رب العالمین اور اس کے مبلغ اعظم مرشد کامل جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کو آگے پہنچاتے ہیں، یہ ذہن میں بالکل سیٹ کر لیا جائے گا تو پھر انسان بالکل صراط مستقیم پر چلتا ہے. تو میں بات آگے لے جانا چاہتا ہوں کہ انسان کے اندر کوئی جذبات کا اٹھنا نہ اٹھنا یہ کس کیفیت کے پات ہوتا ہے. تو قرآن کریم پہلے اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ ہم پہلے اللہ رب العالمین کے کلام سے رہنمائی لیتے ہیں کہ ہمارے اندر کبھی ہمیں بہت زیادہ پریشانی آ جاتی ہے تو ہم بہت زیادہ منتشر ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں. خوشی آ جاتی ہے تو بے لگام ہو جاتے ہیں. قرآن کریم نے ایک دفعہ ذکر کیا 15ویں پارے کے اندر اللہ رب العالمین انسان کی کیفیات اور ہمارے نیچر کو، کیونکہ اللہ ہمارا خالق ہے وہ جانتا. اور چھوٹی سی بات ایک مثال کے طور پر ایگزامپل، آپ جو پروڈکٹ بناتے ہیں، مثلا آپ کا کوئی کارخانہ ہے، آپ کوئی مٹیریل لے کر کوئی پروڈکٹ بناتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ اس میں کیا ملاؤں گا تو کیا خرابی ہو جائے گی اور کیا بڑھاؤں گا تو کیا خرابی ہو جائے گی، اس کو کتنی گرمی پر رکھوں گا تو یہ صحیح رہے گا اور کتنی ٹھنڈک پر رکھوں گا تو یہ صحیح رہے گا. اس لیے کمپنیاں جب اپنی پروڈکٹ بنا کر بھیجتی ہے تو اس کے ساتھ ایک ہدایت نامہ بھی بھیجتی ہے، اس سے بچائیے گا، اس سے بچائیے گا، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے. تو آپ ذرا سوچئے، میں اور آپ اگر دنیا کے اندر کوئی ایک چیز کو بنانے کی کوشش کریں تو اس کی خرابی ابھی آئی نہیں لیکن ہمیں پہلے پتہ چل جاتا ہے یہ جڑے گی تو خرابی آ جائے گی. تو اللہ رب العالمین تو عالم الغیب و شہادہ ہے. لہذا ہمارے اندر کن چیزوں سے خرابی آ سکتی ہے اور کن چیزوں سے اچھائی آ سکتی ہے، یہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ذکر کر دیا ہے کہ ان سے دور رہنا ورنہ یہ خرابی آ جائے گی. بجلی میں پانی ڈال دیں گے تو جناب دیکھیے آج کل کیسی والی بتا رہے کھمبے کے قریب مت جائیے جناب، یہ مت کیجیے. تو یہ ہدایت ابھی تک کوئی گیا نہیں لیکن یہ واقعہ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ اگر اس طریقے کی ہدایات یا اس طریقے کے ضابطے کو نہ لایا جائے تو یہ نقصان ہو جائے گا.
اور یہ تو لہذا بچہ بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. تو یہی چیز جو ہم دنیا کے ہدایت کار اور دنیا کے لوگوں کے حوالے سے چھوڑتے ہیں، تو جو رب کریم ہمارا مالک و خالق ہے، جس کا علم قدیم ہے، جس میں تعطل کبھی نہیں، عدم کبھی نہیں، اور جو عالم الغیب و شہادہ ہے، ہمیں بنانے سے پہلے بھی ہمیں جانتا تھا اور ہمارے بنانے کے ساتھ بھی ہمیں جانتا ہے. تو اس نے جو چیز ہمارے لیے بیان کر دی ہے اور ہماری تاریخ کو بیان کر، آپ گوگل پر سرچ کرتے ہیں ذرا دیکھو یار یہ اس چیز کے بارے میں کیا ہے، تو گوگل کے ذریعے آپ اس کی اچھی برائی سب کو جان لیتے. تو آئیے ہم کون ہیں اس کو سرچ کرنے کے لیے اللہ کے قرآن کو پڑھیے کہ ہمارا مزاج کیا ہے، ہمارا مطلب کیا ہے. یہ ایک سنسیئر راستہ، ایک سنجیدہ راستہ ہے. ہم پریشانیوں سے نکل سکتے ہیں، ہم مشکلوں سے نکل سکتے ہیں. پریشانی آ جانا پریشانی نہیں، اس کو نہ جھیل سکنا یہ سب سے بڑی پریشانی. سب سے بڑی پریشانی یہ ہے. انسان کا ایک مزاج قرآن کریم میں ذکر کیا سورہ بنی اسرائیل میں، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ. فرمایا انسان کی طبیعت کے اندر ایک جلد بازی بھی بہت ہے. اللہ فرماتا ہے انسان بہت جلد باز ہے. اس میں ایک جلد بازی ہے کہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، جب ہم انسان کو کوئی انعام دیتے ہیں، اولاد دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، سہولت دیتے ہیں، یا اس کو کوئی نعمت دیتے ہیں، أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، تو وہ اتنا مست ہوتا ہے کہ ہم سے منہ موڑ کر کہیں اور چلا جاتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب اسے کوئی تکلیف ہوتی ہے تو دھڑام سے مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے، میرے ساتھ کیا ہو. جب راحت ملتی ہے تو باغی ہو جاتا ہے. اور تھوڑی سی اس کو اگر وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، جب اس کے ساتھ کوئی شر و تکلیف جڑتی ہے تو نا امید ہے، میں ہی تھا ایسا، میرے ساتھ ہی ایسا ہونا تھا. جب نعمت ملتی ہے تو فرعون بنتا ہے، حقوق کو چھوڑ دیتا ہے، کسی پر نظر لگانا گوارا نہیں کرتا، آنکھیں ماتھے پر لے جاتا ہے، کندھے کھڑے کر لیتا ہے، زمین پر اپنے آپ کو بہت بڑا ساہوکار سمجھ لیتا ہے. وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، دوسری جانب وہ ایک نکل پڑتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور اس کو ہلکی سی کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو وہ بالکل مایوس و نا امید ہو جاتا ہے. اب یہ ایک ہماری کیفیت کو قرآن نے بیان کیا. تو آپ بتائیے کہ کوئی انسان اس طرح انسان کے جذبات کو جان سکتا ہے جس طرح قرآن نے 2 لفظوں میں بیان کر دیا. یہ ہماری زندگی کا پورا ڈھانچہ تیار ہو گیا. اب ہم سمجھ جائیں کہ ہم اس سے بھاگ نہیں سکتے. ایک ضابطہ ہمارے سامنے آ گیا. بچے سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا بیٹا کیسا ہے، تو باپ بتاتا ہے میرے بیٹے کے اندر یہ عادت ہے، یہ عادت ہے، یہ عادت ہے. ماں جانتی میری بیٹی کے اندر کیا عادت ہے، استاد جانتا ہے کہ میرے شاگرد کیسا ہے، مرشد جانتا ہے کہ مرید کے اندر کیا عادت ہے. جو تھوڑی سی صحبت کے اعتبار سے بندہ ایک دوسرے کو جانتا ہے. تو رب کریم تو خالق و مالک ہے. دیکھیں سورہ نساء کے اندر کتنی واضح طور پر ہمارے سامنے ایک ذکر بات کی جا رہی ہے جس کو ہم آگے لے کر چلیں گے. سورہ نساء کی آیت نمبر 79 ہے. اللہ فرماتا ہے ما اصابک من حسنۃ، تم سے جو اچھائی کے کام ہوتے ہیں نا اور خیر کے کام ہوتے ہیں، فمن اللہ، تو یہ محض اللہ کی توفیق سے ہوتے ہیں. اللہ کا کرم تم پر ہمیشہ رہتا ہے. تو تم سے خیر کے جتنے کام ہوتے ہیں اور تم سے جو بھلائی پہنچتی ہے تمہیں، اور تمہیں جو اچھائی پہنچتی ہے اور جو تمہیں راحت پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے. وما اصابک من سیئۃ، اور جو تمہیں برائی اور تکلیف پہنچتی ہے فمن نفسک، وہ تمہارا اپنا کیا ہوا ہوتا ہے، وہ تمہارے لیے پنشمنٹ ہوتی ہے. ہائے یہ میرے ساتھ کیا ہوا، تو 1 گھنٹہ پہلے سوچنا کہ تُو نے کیا حرکت کی تھی، 1 دن پہلے پیچھے جا کر سوچنا کہ تُو نے کیا کیا تھا، 1 مہینہ پہلے جا کر سوچنا کہ تُو نے اپنے پڑوس کے ساتھ، اڑوس کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، یاروں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ کیا کیا تھا. تو یہ جو گڑبڑ تیرے ساتھ ہو رہی ہے یہ اللہ نہیں کر رہا، یہ تیرے اعمال تیرے سامنے آ رہے ہیں. اور جو راحت تیرے اوپر جو ہو رہی ہے، تو رب بندوں کو 100 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. تو وہ راحتیں جو تجھے مل رہی ہے وہ اللہ کی طرف مل رہی ہے. اور قرآن کریم نے ایک جگہ اور ذکر کیا ہے کہ وما اصابتکم من مصیبت، جو تم پر مصیبت پہنچتی ہے تو یہ تمہارے ہاتھوں کا کرا دھرا ہے، لیکن جو تمہیں پہنچی ہے پھر بھی خدا کی رحمت ہے کہ جو تم نے حرکت کی ہے نا غلط، اس میں تو تمہیں زمین میں گاڑ دینا چاہیے تھا. لیکن یہ جو تمہیں پہنچی ہے یہ کم پہنچی ہے، اس کے گناہ کا جو اور درجہ تھا وہ اللہ اپنے فضل سے معاف کر دیتا ہے. اور فرمایا یہ جو تھوڑی سی سختی تمہیں پہنچتی ہے اور تم اگر اس پر واویلا نہ کرو اور اس بات کا اعتراف کر کے حقیقت کی طرف آ جاؤ کہ میری گڑبڑ تھی اور میری غلطی کی وجہ یہ پہنچا ہے، اور استغفار اور توبہ کر کے
وفاداری کا جذبہ جگا کر پھر اپنے مالک کی طرف آ جاؤ تو رب کہتا ہے کہ اس خطا کو ہم دنیا میں بھی معاف کر دیں گے اور اس کا گناہ عذاب اور قبر و حشر میں بھی نہیں دیں گے، بلکہ اس خطا کو ہم نیکی میں تبدیل کر دیں گے۔ یعنی یہ رب کریم کی ذات تقاضا کرتی ہے کہ بندہ جب اعتراف کرے، اس لیے کہا گیا کہ انسان اور شیطان میں فرق ہے۔ انسان جب تک انسان رہ کر خطا کرتا ہے خدا معاف کرتا ہے، لیکن جب وہ شیطان بن جائے تو خدا معاف نہیں کرتا۔ کیا معنی ہے اس کا کہ انسان رہے؟ انسان کی طبیعت میں غلطی کر جانا، وہ خطا کر جانا، ہمیشہ مستقل نیکی پر نہ رہنا، کوئی گڑبڑ کر جانا۔ ایک ہے جان بوجھ کے کر جانا، یہ تو شیطان کا کام۔ ایک ہے غلطی کے اندر ہو جانا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جو سورہ بقرہ کے اندر ذکر کیا ہے۔ یعنی انسان اور شیطان میں فرق، یہ بنیادی ٹپس ہیں جس کو ہم کلیئر کریں گے تو اسلام کا پورا چہرہ اور اپنی حقیقت کو اس آئینے کے اندر میں اور آپ دیکھ سکیں۔ ہمیں ادھر ادھر بھاگنا نہیں پڑے گا کسی اور بندے کے پاس اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے، یہ کسی اور چیز کو، یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے، یہ باتیں سب سے بڑا تعویذ ہے جس کو اگر ہم سمجھ لیں گے تو ساری مصیبتیں، جب ہمیں پتہ چل جائے گا کہ گاڑی کس وجہ سے خراب ہے، گاڑی کا انجن خراب ہے اور اس کی لائٹیں صحیح آپ کر رہے ہیں تو گاڑی کیسے صحیح ہو؟ تو جو جگہ خراب ہے اسی جگہ کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ تو ہمارے اندر جو خرابی ہے، ہم اپنی غلطی کو چھپاتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت ذرا تعویذ دے دیجئے میں بڑی مصیبت میں آ گیا، حضرت کی پانی بدم کر دیجئے میں ذرا مصیبت پر آ گیا ہوں۔ تو اس سے پہلی چیز وہ ہے جو اپنے گناہ کا اعتراف کرنا اور اس رب سے رجوع کرنا۔ تو جہاں سے خرابی، تعویذ دینا جائز کلمات کے ساتھ، قرآنی آیات کے ساتھ دم کرنا یہ بالکل جائز ہے، مستحسن ہے، لیکن تو اپنی چوری کیوں چھپا رہا ہے؟ پہلے جو تو نے رب کو دھوکہ دیا اور رب کے دین کو دھوکہ کیا، اس سے معافی مانگ۔ اصل وہ چیز ہے جو تو گڑبڑ کر کر آیا ہے اور اپنے آپ کو چھپا کر بڑا ساہوکار بن کر کے، نہیں میں نے کچھ بھی نہیں کہ میرا کاروبار نہیں چل رہا ہے، ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی ہے، میرے کاروبار میں برکت نہیں ہے، میرے بچے میرے نافرمان ہیں۔ آپ تعویذ دے دیں، آپ پوری صوفیہ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، غوث اعظم ہو یا داتا صاحب ہو، ان کے وہاں لکھ کر دینے کا رواج ہی نہیں تھا۔ وہ کہتے توبہ کرو، استغفار کرو، رجوع اللہ کرو، مسجدوں میں آؤ، نمازوں کی پابندی کرو۔ رب ناراض ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ سب سے بڑا تعویذ یہ ہے، لیکن لوگ جو ہے بہت زیادہ اس طرف چل پڑے تو پھر لوگوں کو اسلام کی طرف گھسیٹنے کے لیے پھر علماء لکھ کر دے دیتے ہیں کہ آپ چلیں یہ تو لیں، لیکن آپ نے تعویذ لے لیا ہے نا، لیکن آپ اس کے ساتھ نماز پڑھیں گے، اس کے ساتھ استغفار کریں گے، رب کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ یہ اصل میں وہ تعویذ لکھنا نہیں تھا، اصل تو رجوع اللہ تھا۔ رب ناراض ہوا جب یہ ساری چیزیں ہونا شروع ہوئی۔ امام قرطبی علیہ رحمت نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، ایک مرشد نے اپنے مرید سے کہا کہ جب تو کسی چرواہے کے ساتھ، بکری چرانے کا زمانہ تھا، چرواہے کے ساتھ چلے گا، اور چرواہے کے ساتھ اکثر جو ہے وہ کتے بھی ہوتے ہیں جو بکری کی حفاظت کرتے ہیں، کہ لگے اگر کتا تجھے بھونکنے لگے تو تو کیا کرے گا؟ اور کتا تو بڑا خطرناک ہوتا ہے چرواہوں کے ساتھ، وہ تجھے کاٹنے اور بھونکنے لگے تو کیا کرے گا؟ مرید نے کہا حضور میں تھوڑا دور چلا جاؤں گا اس سے۔ فرمایا اگر وہ تیرے اور قریب آئے گا تو کہا میں تھوڑا اور دور چلا جاؤں گا۔ کہنے وہ بھونکتے ہوئے اور قریب آئے گا تو کہنے کہ میں تھوڑا اور دور چلا جاؤں گا۔ فرمایا تو سلسلہ چلتا ہی رہے گا، وہ تجھے کاٹنے کے لیے لپکے گا تو دور ہو جائے گا، تو کاٹنے کے تو کہنے لگا حل کیا؟ فرمایا چرواہے کے پاس آ جا، جب تو اس کے پاس آئے گا کتا تجھ سے دور ہو جائے گا۔ تو بلا تشبیہ جب تو رب کی طرف آئے گا تو شیطان تجھ سے دور ہوگا۔ تو یہ بات یہاں پر گویا کہ ذکر کر دی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق۔ فرمایا جو تمہیں نیکیاں اور بھلائیاں پہنچتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے، اور جو تمہیں برائیاں پہنچ رہی ہے تمہارا اپنے ہاتھوں کا کرا دھرا ہے، لہٰذا اس بات پر مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے اور واویلا اس طرف نہیں کرنا چاہیے۔ اب سفر کے اس مہینے کو منحوس سمجھنا یا کوئی معاملات کو منحوس سمجھنا، اس پر ہم نے جب کرونا کا مرض اللہ محفوظ فرمائے اور اللہ رب العالمین مسلمانوں کو محفوظ فرمائے، یہ جب شروع ہوا تھا تو ہم نے اس پر 2 یا 3 جمعے پڑھائے تھے کہ وبائی امراض کی کیا حیثیت، اور اس پر یہ بات ذکر کر دی تھی ہم نے کہ جناب جو ہے بیماریوں کا متعدی ہونا تو نہیں، لیکن کوئی بیماری جو ہے وہ شر کا سبب بن سکتی ہے، تو لہٰذا اگر اس میں دیندار ڈاکٹرز اور ماہرین علماء اگر یہ کہیں کہ اس سے احتیاط کرو، ماسک پہنو، ہاتھ دھو لو، تو وہ تقدیر کے خلاف نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی بیمار ہو گئے تو دوائی کھا لو، پیاس لگی ہے تو پانی پی لو،
تو اللہ کی تقدیر کے خلاف تو نہیں، یہی تو اللہ کی تقدیر ہے. اللہ نے تمہارا اجر اور تمہارا سکون وہاں رکھا ہے، اس کو استعمال کرو اور زندگی بڑھاؤ. جس طرح بندے کو پیاس لگ گئی تو وہ کہے گا نہیں میں تو اللہ کے بھروسے پر ہوں، تو اللہ کا بھروسے کا انعام ہی اللہ نے اس میں رکھا ہے، تو پانی پی، اور اللہ کا جو اصل اللہ کی جو نعمت ہے اور اللہ سے جو تجھے امید ہے وہ امید اس پانی میں رکھ دی گئی ہے. اللہ ہی بندے کو رزق دیتا ہے، لیکن وہ فضل تیرے بازار میں رکھ دیا گیا ہے، تیرے کاروبار میں رکھ دیا گیا، وہاں سے جا کر اٹھا کر لے لے. اسی طرح کہ جناب نہیں بیماری کیسے لگ سکتی ہے، شفا تو اللہ دے گا، تو شفا کے لیے وہ ذرائع بن گئے ہیں نا، جا اس کو یوٹیلائز کر. اگر بیماری ہو گئی ہے تو ان دواؤں کے ذریعے شفا حاصل کر، نہیں بیٹھ جانا اور دھاندلی کرنا اور کہنا کہ جی کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ عجیب بات ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ دنیا کائنات گواہیوں پر چلتی ہے. جب علماء کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہے آپ احتیاط کریں، مشائخ کہہ رہے ہیں ایسا ہے اور احتیاط کریں، ڈاکٹرز وہ جو خود نماز روزہ دین کے پابند ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی احتیاط کریں، پھر کہنا جی میں نہیں کروں گا، تو یہ ایک عجیب سی پالیسی ہے. تو وہ لوگ جو گواہی دے رہے ہیں اس مسئلے کے اوپر، تو بات یہ ہے کہ ہمارے لیے شفا اسی احتیاط میں رکھی گئی. جس طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعاون والے علاقے میں نہ جانا بخاری میں جو موجود ہے، اور وہاں سے جانے کی بجائے بارڈر پر کھڑے ہو کر ہی حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو مہاجر و انصار مجاہدین کے لکھ کر دے دینا. فرمایا میں اندر نہیں جاؤں گا، اندر تعاون آپ جانتے ہیں گلٹیاں بن جاتی ہیں کینسر کی نما گردنوں میں اور خدا معاف کر کے یعنی جوڑوں میں، اور اس سے انسان مر جاتا ہے. حضرت معاذ بن جبل اس میں شہید ہوئے ہیں تعاون کے اندر. حضرت عمر نہیں گئے وہاں پر، تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح کہنے لگے آپ تو اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے. فرمایا میں واپس لوٹوں گا مدینے کی طرف، میں ادھر نہیں جاؤں گا. کہنے لگے آپ تو اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے. حضرت عمر کیونکہ استاد اور مرشد بھی ہیں، فرمایا ابو عبیدہ تو تیرے جیسا سنجیدہ آدمی یہ بات کرتا ہے، تو اتنا ذہین آدمی یہ بات کر رہا ہے. فرمایا میں اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہا ہوں، کیونکہ جہاں راحت ہے وہ بھی تو اللہ کی تقدیر ہے، جہاں احتیاط ہے وہ بھی تو اللہ کی تقدیر ہے. ضروری ہے جہاں وبا وہاں میں جا کر اللہ کی تقدیر کو تلاش کروں. جہاں راحت ہے سکون ہے جہاں یہ وبا نہیں پہنچی تو وہ بھی تو اللہ کی تقدیر ہے نا. تو میں اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر ہی کی طرف جا رہا ہوں. تو اس حدیث پاک نے کلیئر کر دیا ہے اس ایشو کو اور بات کو کہ جہاں راحت ہے وہ بھی بندے کی تھوڑی پیدا کردہ ہے یا ڈاکٹر کی پیدا کردہ ہے. اب یہ وائرس کس نے چھوڑا کس نے نہیں چھوڑا یہ کہانی الگ ہے، لیکن ایک جو چیز گراؤنڈ پر ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے اس سے احتیاط کی چیزیں تو ہمارے پاس موجود ہے نا. اب بم اگر امریکہ مار رہا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے تو نہیں برس رہا، امریکہ کی طرف سے برس رہا ہے، تو ہم سر لے کے نیچے کھڑے ہوں گے یا کسی غار میں گھسیں گے؟ تو اگر کہ ایک مصیبت کسی غیر کی طرف سے بھی آ گئی تو اس سے بچنا تو ہے نا، اپنے آپ کو سیف تو کرنا ہے کہ جی فلانے نے چھوڑ دیا فلانے نے چھوڑ دیا. میں نے کہا جنہوں نے چھوڑا خدا ان کو غرق کرے، ان کو چھوڑیے آپ، لیکن اپنی جان بچانے کے لیے جو احتیاط ہے وہ کیجیے. اسی احتیاط ہی کے راستے میں خدا نے آپ کے لیے شفا رکھی ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لہذا سفر کے مہینے ہاں یہ ضرور ہے کہ کسی شے کو بذات خود منحوس سمجھنا اور سمجھنا کہ اس کے قریب اگر میں چلا گیا تو نحوست میرے سامنے آئے گی، تو اس کا کانسیپٹ اسلام نے کبھی نہیں رکھا. ہاں جو چیز ضرر کی باعث تھی اور جو چیز تکلیف کا باعث بن سکتی تھی شریعت نے اس کو ڈسکس کر دیا. میں قانون ذکر کرنے جا رہا ہوں، جمعے میں لمبی تقریر کا ٹائم نہیں ہوتا ہے، ہم صرف یہاں پر قانون پڑھتے ہیں آپ کے سامنے، اصول پڑھتے ہیں آپ کے سامنے، پرنسپلز پڑھتے ہیں، کیونکہ آدھا گھنٹہ اور 35 منٹ میں تقریر تھوڑی ہوتی ہے. یہ تو صرف اصول پڑھیں گے، آپ کو ٹپس بنائیں گے، اس سے آگے سمجھتے چلے جائیے. تو اصول آپ کے سامنے ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ کس چیز کو ہم منحوس سمجھیں گے اور کس چیز کو نہیں سمجھیں گے. تو اس کا قانون ہی ہے کہ جو چیز ہمارے لیے نحوست یا برائی کی تھی اس کو قرآن و سنت میں ڈسکس کر کے الگ کر دیا، اور جس کو نہیں کیا اس کو اپنی ذات سے ہم منحوس نہیں سمجھ سکتے. اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب خیر کی ہے. ہاں مثلا میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، ایسی چیز جس سے آپ کا گمان گزرتا ہے کہ یہ چیز میرے لیے مصیبت کا باعث بنے گی، تو ایسی چیز کو رسول اللہ نے مصیبت کی وجہ بتائی ہے. اللہ نے اس چیز کو، اس عادت کو، اس کیفیت کو وجہ اور علت بنائی ہے، اس کو ریزن بتایا اس برائی کا؟ نہیں بتایا. تو ہم ایسی چیز جو بظاہر ہمیں بری لگ رہی ہے لیکن اس کے لیے شریعت نے نحوست یا برائی کا سبب نہیں بنایا تو ہم اس سے بھی خیر لیں گے، نحوست نہیں لیں گے. مثلا غور کریں، ہمارے وہاں ایک قانون ہے، کالی بلی اگر آگے سے گزر جائے گی گاڑی کے آگے سے تو ہم کہتے ہیں آج کام نہیں ہوگا. تو اب آپ دیکھیں کالی بلی آگے سے گزر جانا، ایک کانسیپٹ ہمارے ذہن میں آیا
یہ ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں، اس پہ ایگزامپل جو قانون پر ہے. کالی بلی آگے سے گزر گئی، جناب آج تو میرا کام ہی نہیں ہوگا، میں لوٹ کر گھر جاؤں گا. اب دیکھیں جس چیز سے ہم نے نحوست یا ڈر حاصل کیا ہے، تو کیا شریعت مطہرہ میں حضور نے یہ ذکر کیا ہے کہ جب کالی بلی ایسی گزر جائے تو ایسا ہوتا ہے؟ اور اللہ نے فرمایا ہے؟ نہیں. تو ہم نے اس عادت کو، اس فعل کو، اس چیز کو اپنی مرضی سے ضرر کا باعث بنایا ہے، یہ جائز نہیں. ہاں اپنی مرضی سے آپ کسی شے کو خیر کا باعث بنا سکتے ہیں، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں آج بلی آگے سے گزری ہے، آج تو کام ہو ہی جائے گا. تو آپ چیزوں سے خیر لے سکتے ہیں، شر نہیں لے سکتے. شر انہی چیزوں سے لیں گے جس کو قرآن نے اور سنت نے بتا دیا ہے. تو یہ بنیادی کانسیپٹ ہے. آنکھیں پھڑک رہی ہے، جسم کا کوئی حصہ ہل رہا ہے، کبھی آنکھیں پھڑک رہی، دائیں آنکھ پھڑکتی ہے، کبھی بائیں آنکھ پھڑکتی ہے. ذہن میں جاتا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں یہ باتیں سینہ بسینہ گردش کرتی ہیں کہ جناب کوئی مصیبت آنے والی ہے، کوئی پریشانی آنے والی ہے. تو کیا علماء نے کبھی ایسا ذکر کیا ہے؟ کیا قرآن و سنت میں کبھی آیا ہے؟ نہیں آیا ہے. تو پتہ چلا کہ یہ کسی جسم کی گویا کہ خرابی ہے، یا کولیسٹرول بڑھ گیا ہے، یا بدن کے اندر خشکی بڑھ گئی ہے، یا شوگر کا مریض ہے تو اس کا شوگر ابھی درست نہیں ہے، یا بلڈ پریشر کا مریض ہے تو بلڈ پریشر کوئی اپ ڈاؤن ہو رہا ہے، یہ اس کی علامات ہو سکتی ہے. یہ روحانی اور کسی چیز کے اندر نحوست کا باعث نہیں ہو سکتی. لیکن پھر بھی اگر دل نہیں ٹھکتا، یعنی ہمارا یقین پھر بھی اتنے اوپر درجے کا نہیں ہے کہ ہم اس کو سنبھال سکے، تو شریعت مطہرہ نے ادھر بھی آ کر سنبھالا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ہر بندے کا یقین ایک درجے کا نہیں ہوتا ہے، لیکن یقین اس درجے پر پہنچے گا جب ہم ایسی باتوں کو سنیں گے، جب ہمیں پتا چلے گا ارے یہ تو جھوٹی کہانی ہے بھائی، ایسا ہے نہیں، تب ہمارا یقین کا جو درجہ ہے وہ اوپر جائے گا. لیکن ہم وہی رومر میں گلی کوچوں کے اندر وہی پرانی باتوں کو رگڑتے رہیں گے تو وہ چیز تو بندہ بوڑھا بھی ہو جاتا ہے، دماغ سے نہیں جاتی. لیکن جب ہم یہ طے کر لیں گے کہ حق اور شر کو بتانے والا قرآن و سنت اور دین ہے، جب اس نے اس کو صحیح نہیں سمجھا تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں. تو جب آپ اپنے آپ کو کہیں سے جا کر جوڑ کر سمجھیں گے تو بات سمجھے گی. اپنی خواہش کو پھیلا کر سمجھیں گے تو کسی بھی طوطا مینا والی یہ خط نکال دیا تو یہ لکھا ہوا فلاں نکال دیا، پھر آپ تو آزاد اپنی امید کو پانے کے لیے اور اپنے تحفظ کے لیے تو آپ کسی کے بھی ہاتھ پر بہتے چلے جائیں گے. کوئی بنگالی بابا، کوئی فلانا بابا، اس کے ہاتھ پر بہتے چلے جائیں گے. لیکن اگر آپ اپنے آپ کو کسی اصول اور ضابطے سے باندھ دیں گے کہ میری خیر یہاں سے ہے، تو پھر آپ ہر چیز کے اندر اسی خیر کے پہلو کو تلاش کر کے اپنے آپ کو راستے پر رکھیں گے. تو یہ تو سیدھی سی بات ہے. جب آپ کو پتا ہے میرا گھر کا راستہ یہیں سے جاتا ہے تو ضروری ہے ہر گھر راستے کو یوز کرنا کہ آج اس راستے کو دیکھتے ہیں کہ یہ راستہ میرے گھر کو جاتا کہ نہیں جاتا. یہ راستہ جاتا کو نہیں جاتا. جانا تھا لانڈی، نکل گئے آپ جناب ہب چوکی، تو بولے گھر کیوں نہیں آیا؟ تو بھائی راستہ ہی غلط پکڑ لیا آپ نے. تو یہ تھوڑی سی عقل ہونی چاہیے کہ جب برکت اور شفا لینے جا رہے ہیں تو پہلے اپنے آپ کو شفا والی ذات کے ساتھ جوڑیے جو شفا دیتا ہے، اور اس شریعت کے ساتھ جوڑیے، وہ نظام تمہیں بتائے گا کہ تمہارا حصہ کہاں رکھا ہوا ہے. اس لیے کالے پیلے نیلے کے پیچھے آپ نہیں بھاگیں گے، ہمیشہ اسی راستے پر چلیں گے جس پر علماء و صالحین چلیں، اور انہی کی ذات کو آپ اپنے لیے آئیڈیل بنائیں گے. میں بات کو سمیٹتے ہوئے بات عرض کر دینا چاہتا ہوں، لیکن پھر بھی اگر ہمارا دل کا گراو اتنا اوپر نہ آئے تو بخاری مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، رسول کریم فرماتے ہیں اگر کوئی چیز ایسی تم دیکھ لو جو تمہیں لگے کہ یہ میرے لیے بری فال بن جائے گی. فال کیا ہے جی؟ فال ایک جملہ اس سے پہلے یہ عرض کر دو، ہمارے بھائی چلتے ہیں فال نکالیے. فال کیا ہے؟ رسول کریم سے پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم مل فال یا رسول اللہ، حضور فال کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا الکلمۃ الصالح، نیک بات. آج آپ نکلے گھر سے اور آپ نے کسی روشن چہرے والے کو دیکھا، فرمایا آج میں نے آپ کو دیکھا، آج میرا کام ہو جائے. کسی اچھے سے اچھائی کو اخذ کرنا. الکلمۃ الصالح، آپ کو کوئی ملا السلام علیکم، یار دیکھو کتنی اچھی بات، میں باہر نکلا اور آپ نے سلامتی کے جملے کے، آج میرا کام ہو جائے گا. تو الکلمۃ الصالح، اچھے سے اچھائی کو لینا. لیکن برائی سے برائی کو لینا یہ شریعت کا کانسیپٹ نہیں ہے جبکہ اس کو شریعت نے ڈسکس نہ کی ہو، جیسے بلی کی مثال میں نے آپ کو دی اور آنکھ کے پھڑکنے کی مثال. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی تذبذب کی کیفیت ہو تو پھر حضور ایک وظیفہ خود بتاتے ہیں، اور یہ ایسے ہے کہ جس کو کہا جائے کہ لوہے سے زیادہ عمل یہ ہمارے یقین پر منحصر ہے. جتنا ہم نے بنگالی بابا اور فلانے بابا پر یقین کیا، اگر کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلام پر اگر تھوڑا یقین کرتے تو بات نکل آ جاتی. تعویذ بھی دیکھیے مستقل نہیں، شفا اللہ دیتا ہے. اپنے نظریے کو بالکل درست رکھنا چاہیے کہ بس تعویذ لیا کام ہو گیا، نا، کام تو اللہ ہی کرے گا.
تعویذ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے پانی پیا ہے، پانی نے پیاس نہیں بجھائی، پیاس اللہ نے بجھائی ہے، تو پانی سے وہ عقیدہ نہیں رکھ لینا جو اللہ سے رکھتے ہیں۔ تو تعویذات بھی گلے کے اندر محض ایسے ہے کہ سردی لگی تو آپ نے کمبل اوڑھا ہے، بھوک لگی ہے تو آپ نے روٹی کھائی ہے، پیاس لگی تو پانی پیا ہے، لیکن اس سارے کام کو پیدا خدا کرتا، اس کی مرضی نہ ہو تو کوئی 1000 کمبل بھی پہن لے تو اللہ اس کو گرمی نہیں دیتا، اور کچھ ایسے ہے کہ سردیوں میں پھریں تو اللہ رب العالمین ان کے قریب گرمی نہیں آنے دیتا۔ اگر آگ میں ڈالے جائے تو آگ ان کے لیے گلزار ہو جاتی ہے، کچھ ایسے جو گلزار میں بیٹھے ان کے لیے آگ ہو جاتی ہے۔ تو جو سبب خیر تھا وہ شر بن گیا، جو شر تھا وہ خیر بن گیا، تو اس کا مالک خدا ہے۔ تو پھر اس طرف نہ بھاگو۔ مثال اس بات سے ہٹ کر ایک مثال کے طور پر بفرض محال چرواہے کی طرف آ جاؤ تو شیطان اور وسوسے تم سے دور ہو جائے، پیچھے ہٹ جائے۔ تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ فرمایا، اگر تم چلتے پھرتے ایسی چیز دیکھو، جیسے ایکسیڈنٹ دیکھ لیا خدا نخواستہ، یہ کالی بلی دیکھ لی خدا نخواستہ، ایک تو وہ دعا ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو سکھائی کہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ دعا کہ اللہ رب العالمین نے اس کام سے مجھے بچا کو رکھا ہے، اور ایسی بے شمار برکتیں اللہ نے مجھے عطا فرمائی جو اس بندے کو نہیں دی۔ تو حضور فرماتے ہیں یہ وہ دعا ہے، اگر رب پر یقین ہو تو وہ عادت آپ پر نہیں آئے گی، وہ شے وہ وبا آپ پر نہیں آئے گی۔ اس طرح ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ حضرت خالد بن ولید نے کسریٰ کے محل کے اندر زہریلا سڑا ہوا زہر جو پیالے میں رکھے تو پیالہ تڑک جائے، آپ نے دعا پڑھ کے پی لیا اس کے سامنے، اور آپ پر زہر کا اثر نہیں ہوا۔ وہ چیخ پڑا قیصر کہ آپ کو، قیصر روم رومن امپائر، کہ یہ کیوں نہیں ہوا؟ فرمایا میرے نبی نے فرمایا تھا کہ کوئی خیر نہیں پہنچتی مگر اللہ کی طرف سے، کوئی شر نہیں پہنچ سکتا اللہ کی طرف سے۔ فرمایا لانے والا اس کو 3 مخمل میں لپٹ کے لایا ہے کہ اس کا ایک قطرہ زہر کا اس کے ہاتھ پر گر گیا تو مر جائے گا، اور خالد تم نے بھرا ہوا زہر پی لیا۔ فرمایا ہمارے نبی نے یہ سکھایا، جب رب نہیں چاہے گا تو ضرر نہیں پہنچے گا۔ یہ توکل کا اعلیٰ مقام ہے، بولیے سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا خالد نے بھرے مجمع کے اندر اللہ کی توحید کا ثبوت دیا، اور بندے کیسے ہوتے ہیں اس کا ثبوت دیا، اور وفاداری کیسی ہوتی ہے، بندہ رب کے آگے کیسا غلام اور کیسا فرمان بردار ہوتا ہے، اس میں انہوں نے ثبوت دیا۔ اب آپ دیکھیے میرے دوستو، تو میں اس پر ختم کر رہا ہوں کہ حضور نے فرمایا اگر ایسے حالات تم دیکھ بھی لو تو کیا کرو؟ تو یہ دعائیں حضور نے 2 ذکر کیے، بزرگ اسی کو وظیفے کے طور پر لکھ کر دیتے، اور آج تو پڑھا لکھا لوگ ہیں، اس لیے ہمارے جو واقعی میں مشائخ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان دعاؤں کو یاد کرو اور اس کا ورد کرو۔ وہ کہنے کہ لکھ کر دو، فرمایا ورد کرو، کہ لکھ کر دو، فرمایا اس کے پاس جاؤ لکھ کر دیتا ہوں، اس کو پڑھو زبان سے، اگر اس کی تاثیر دیر میں آئی تو پڑھنے کا تو ثواب ملے گا، ذخیرہ اجر میں تو کچھ جا رہا ہے۔ تو پڑھو، کلمات زبان سے پڑھو، تمہاری زبانیں ذکر کریں گی تو روح میں ذکر آئے گا۔ تو حضور نے ایک دعا اور ذکر فرمائی جو بہت ہی مجرب ہے، بخاری مسلم کے اندر موجود ہے، تیر با ہدف ہے، کہ جب بندہ ایسی چیز دیکھے جس سے ڈر جائے کہ یہ چیز مجھ پر نہ، مثلا آنکھ پھڑک رہی ہے اور دل میں یہ وسوسہ آ گیا کہ اب کوئی برائی آئے گی، تو ہمارے مشائخ یہ کہتے ہیں کہ سبابہ شہادت کی انگلی اٹھائے اور اپنے ہونٹ کے آگے رکھ کر یہ دعا پڑھے، اللہم لا یأتی الحسنات الا انت ولا يرفع السیئات الا انت لا حول ولا قوة الا انت یا رب العالمین۔ یا یہی دعا پڑھ کے اور ساتھ میں 3 دفعہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے بائیں کاندھے کی طرف تھتکار دے، جس کو کہنا آہستہ آہستہ تھکنا، تھتکار دے، وہ نحوست ختم ہو جائے گی، وہ چیز آپ پر طاری نہیں ہوگی۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ ولا عدوہ، نہ کوئی مرض متعدی ہے، ولا طیرہ، نہ پرندوں کے اندر کوئی فال ہے کہ کافر اڑاتے تھے اگر دائیں طرف گیا تو یہ مانا اور بائیں طرف گیا تو یہ مانا، سرکار فرمایا نہیں، ولا حامہ، الو کو دیکھتے تھے تو کہتے یہ منحوس ہے، حضور نے فرمایا نہیں، نحوست اس میں نہیں ہے، اور فرمایا ولا سفرہ، اور نہ سفر کے اندر منحوسیت ہے، کہتے ہیں 1 تاریخ سے لے کر سفر کی 13 تاریخ تک کوئی کام نہیں کرنا، یہ 13 تیزی ہے، یہ بھی سب بکواس ہے، 13 تیزی کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ آخری بدھ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحت مند ہو گئے تھے، تو آئیے آج ذرا کوئی اہتمام کر، یہ بھی نہیں، بلکہ اس مہینے کا آخری بدھ میں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا مرض ظاہری تقاضا بشری سے 19 دن تک رہا ہے، اور ان دنوں کے اندر اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ وہ تو بہت زیادہ ہو گیا،
تو ایسی چیزوں سے نہ لیں. جب خیر کی چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمائی ہیں تو خیر کے لیے ان چیزوں کو سبب بنایا جائے. بات کو سمیٹتے ہوئے یہ تو وہ باتیں تھی. رہا یہ مہینہ تو انشاءاللہ آگے جمعوں میں عرض کروں گا, یہ مہینہ بڑی برگزیدہ ہستیوں کا مہینہ ہے. آپ ان کے فاتحے اور ان کے سیرت اور ان کو پڑھنے میں گزاریں گے نا تو اس سے بڑا کوئی بڑا وظیفہ آپ کا نہیں ہوگا. اس لیے میں نے آپ کو کہا یہ مبارک مہینہ ہے, مبارک لوگوں کا جن کا میں نام لے رہا ہوں, ان کی زندگیاں سننا اور پڑھنا اور ان میں غور کرنا اور ان میں شریعت اور اللہ کی رضا کو تلاش کرنا. سینے پر پہاڑ جیسا بوجھ ہلکا ہو جائے گا اور اللہ صبر کی توفیق دے گا, اور وہ صبر دنیا کے اندر اور آخرت میں رب کے قریب ہونے کا میرے اور آپ کے لیے ذریعہ بنے گا. انشاءاللہ جمعہ جو آئے گا, مزید 3 جمعے آئیں گے سفر المظفر کے, تو میں انشاءاللہ اس میں سے ذکر کروں گا. سب سے بڑی ہستیوں میں جو 2 اہل بیت کی عظیم ہستیاں ہیں جن کا وصال